کہ کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بڑی نعمت، بڑی دولت اس کے ہاتھوں سے چلی گئی. جب تک حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ لوگ خوش قسمت ہیں. ابھی بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے. اب ماں باپ کی ہم زمین استعمال کر رہے ہیں، ماں باپ کا گھر تھا، ہم ماں باپ کی اولاد ہیں، کچھ حق بنتا تھا، تو اب ہم کیا کریں؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ جمعرات کو یا جمعے کو قبرستان جاؤ اور جا کر کے سورہ بقر کی شروع اور آخری آیتیں پڑھو. سورہ بقر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو آسان سی بات بتا دوں، 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھو، یہ تو یاد ہو گئی. اور اگر جس کے یہ بھی یاد نہیں ہے تو وہ کتنا بڑا کوڈا جس کے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اگر یہ یاد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ خود سوچنے کی بات. 11 مرتبہ، کتنی مرتبہ بولو؟ 11 مرتبہ. ہاں، قبرستان جانے کے کچھ آداب ہیں، وہ بھی سن لو. کسی کی ماں کی قبر یا باپ کی قبر یا رشتہ داروں کی جو بھی ہے ان کی قبر اگر اندر ہے قبرستان میں اور ہم اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائیں گے تو ہمیں کود کود کے جانا پڑے گا. قبروں پہ چڑھ کے یا ان کو پھلانگ کے جانا پڑے گا. کسی کے قبر پہ پاؤں رکھا جائے، کسی کے سر پہ، کسی کے پاؤں پہ، تب ہم پہنچ سکتے. تو کیا کریں؟ اسلام یہ کہتا کہ مت جاؤ اندر، وہیں کھڑے ہو جاؤ دروازے پہ، جہاں تک راستہ ہے نا وہاں کھڑے ہو جاؤ اور وہیں کھڑے ہو کے پڑھ دو اور ایصال ثواب کر دو. بہت سارے لوگ جمعے کے دن کودتے پھر رہے ہیں جو قبرستان میں، جیسے لنگڑی گھوڑی. اور بعض لوگ تو قبرستان میں بچے کیا کر رہے ہیں؟ تاش کھیل رہے ہیں، نوجوان کرکٹ کھیل رہے ہیں، عورتیں اوپلے تھوپ رہی ہیں، اور بہت ساری بات ہے. کسی کا گھر اگر قبرستان کے برابر میں، اتنی نیت خراب ہے 2-4 گز قبرستان میں کوئی دیوار دھکیا دیا. بہت جگہ ایسا ہے، بہت جگہ ایسا، سمجھے؟ بہت ساری جگہ کسی نے قبرستان کی جگہ دبا لی. بتاؤ، مردوں کی جگہ نہیں چھوڑ رہے تو زندوں کی کہاں سے چھوڑ دے گا؟ مطلب اتنی تک وہ نہیں رہی. 11 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھے اور کہہ دے اللہ اس کا ثواب میرے ابا یا میرے اماں کی روح کو پہنچا دے. اتنا تو کر ہی سکتے ہو. اور سنو، کوئی ایسا کام کر جاؤ، ایسا کام کر جاؤ، ایسا کام جو وہ کام آگے تک چلتا رہے اور اس کا ثواب تمہاری ماں یا باپ کو پہنچتا رہے، اسی کا نام ثواب جاریہ. ایک صحابی تھے، ان کا نام حضرت سعد آتا ہے حدیث میں. کیا نام آتا ان کا؟ صحابی رسول کا نام کیا؟ حضرت سعد، سعد سین عین دال، حضرت سعد رضی اللہ تعالی. ان کی ماں کا انتقال ہو گیا. اب انہوں نے سوچا یار میں کیا کروں، کس سے پوچھوں؟ نبی کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے آقا کو میں آنسو تے کہہ رہے آقا میری جنت جس کے قدموں کے نیچے تھی وہ دنیا سے چلی گئی. آقا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں، میں کون سا کام کروں جو میری ماں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو، جو افضل ہو، بہتر ہو میرے لیے، کہ میں اپنی ماں کے لیے کیا کروں. تو اس دور میں عرب کا دور تھا، گرمی ہوتی تھی، پانی کی قلت ہوتی تھی، پانی نکلتا نہیں تھا، لوگ پریشان رہتے تھے. جہاں پہ پانی ہوتے تھے اپنے گھر زمین سب چھوڑ کے، جان بچانی تھی نا، وہیں پہ آ کے اپنا پڑاؤ ڈال لیا کرتے تھے. تو میرے نبی نے فرمایا سعد ایسا کرو تم اپنی ماں کے نام سے کنواں کھدوا دو. کیا کر دو بولو؟ کنواں کھدوا دو، پانی کی ضرورت.
انہوں نے روپیہ پیسہ لگا کر کے وہ دوڑتا کنواں کھدوا دیا، پانی نکل آیا، اور کھدوانے کے بعد اب کہنے لگے آقا میں نے ایسا کام کر دیا۔ نبی بولے چلو میں دعا کے لیے چلتا ہوں۔ نبی وہاں کنویں پر گئے اور ہاتھ اٹھا کے دعا فرما دی، فرمایا ھذا البر لأم سعد، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، وہ بھی آقا ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے مولا اس کی ماں کی مغفرت کر دے، اور یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے۔ ایصال ثواب ہو گئے۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے بیر ام سعد کے نام سے، 1500 سال ہو گئے اس کا پانی خشک نہیں ہوا۔ کس نام سے بولو؟ بیر بولتے کنویں کو، بیر بولتے ماں کو، اور سعد کی ماں، سعد کی ماں کا کنواں، اس کا نام ہی ہوگا بیر ام سعد، سمجھے؟ حضرت سعد کی ماں کا کنواں۔ تو ایسا کام کر جاؤ، ایسا صدقہ کر جاؤ، ایسا کام کر جاؤ جیسے کہ اگر کہیں مدرسہ چل رہا ہو، واقعی پڑھائی ہو رہی ہو، ایک بچہ اپنے ذمہ لے لو اور قاری صاحب سے کہہ دو قاری صاحب اس کا جو بھی خرچہ ہوگا، حافظ ہونے تک جو بھی خرچہ ہوگا وہ خرچہ میں دوں گا اپنی ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے، میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اب وہ بچہ حافظ قرآن اگر ہو گیا تو جب جہاں وہ نماز پڑھائے گا، قرآن سنائے گا، قرآن پاک پڑھے گا، اس کو ثواب ملے گا، مگر اس کے پڑھنے اور اس کے اچھے کام کرنے کا ثواب تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو پہنچتا رہے گا۔ پھر وہ بچہ مدرسے میں پڑھائے گا، اس کے شاگرد ہوں گے، پھر اس کے شاگرد، اس کے شاگرد، اس کے شاگرد، جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا تو ثواب جاریہ ہوگا۔ کیا ہوگا بولو؟ ثواب جاریہ۔ نبی فرماتے ہیں جب چلا جاتا، جب ہم بھی کسی سے پڑھے نہیں پڑھے، ہم نے کتنے لوگوں کو پڑھا دیا، یہ لوگ پڑھے، انہوں نے کتنوں کو پڑھا دیا، ان کے استادوں نے کتنوں کو پڑھایا ہوگا، وہ تو کہیں نہ کہیں پڑھے ہی ہوئی۔ یہ جاری ہے نا، ہم کسی کے شاگرد، پھر ہمارے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، کب تک چلتا رہے گا؟ جاری، اور ثواب ملتا رہے گا۔ ایک کو پڑھایا تھا، ایک نے 10 کو پڑھایا تھا، ثواب اور بڑھ گیا۔ تجارت کرو، پھر 10 نے 10 کو پڑھایا، 100 ہو گئے، اور پھیل گیا ثواب۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ کیا ہوا؟ پہلے وہی بچے چھوٹے چھوٹے بڑے ہوتے تھے، مرغے انہیں کو کاٹ لیا جاتا، کھایا جاتا تھا، وہ روٹی بچی کچی دانے یہ سب کھایا کرتے تھے۔ اب تو مرغے فارم ہے پورے، بس دانے میں ملا ملا کے کیا کیا کھلا رہے۔ مجھے لگتا ہے 40 دن میں یا 1 مہینے میں، کم و بیش میں، مجھے ایسے ہی معلوم ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں گے تو اس دور میں مشکل سے آدمی 60 سال تک جا رہا ہے۔ اگر کوئی چلا گیا نا 100 سال سے اوپر، 1-2 سال 10 سال، تو اس کے چرچے ہوتے ہیں، ارے وہ بڑی اماں دادی امی 110 سال میں مری ہے۔ بولو چرچے ہوتے نہیں ہوتے؟ اور پہلے لوگوں کی 300 250 200 یہ عمر ہوتی تھی، اور وہ 40 سال کے بعد تو صحیح معنوں میں وہ جوان ہوتا تھا۔ 40 سال کے بعد صحیح معنی میں وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ جوان ہوتا تھا۔ اس سے پہلے تو اس کا کھیل کی عمر تھی، لڑکپن مانا جاتا تھا وہ، اور اب 40 سال میں سب سمٹ گئے، 40 سال میں سکڑ کے رہ گئے، 40 سال میں ختم جی رہے ہیں۔ اللہ نے جو زندگی لکھ دی ہے وہ پوری، سانسیں جو لکھ دی وہ پوری کرنی، سانسیں جو آنی ہے وہ پوری کرنی ہے۔ مگر میں جو بتا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا، انسان اتنی تیزی سے چل رہا۔ پیارو، ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے جانا ہے، تو جہاں جانا ہے 60 سال کے لیے، 70 سال کے لیے، 100 سال کے لیے بس آدھو،
ہم سوچتے ہیں یار مکان میں ٹیلز بھی لگ جائے، پتھر بھی لگ جائے، سوچتے ہیں یار، عورتیں سوچتی ہیں واشنگ مشین آ جائے، آپ سوچتے ہیں گرمی کا موسم ہے کولر لگ جائے، اور تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے چلو اے سی بھی لگے گی، اور تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے نا تو سب کے لیے اے سی لگ رہی، بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ جیسے جیسے پیسہ ویسے ویسے ضرورت بڑھتی جاتی، کتنے دنوں کے لیے؟ پھر سوچتے ہیں یار میں چلو یہ زمین خرید لوں، میں یہ کر لوں، میں ایسی شہرت کر لوں، ویسی کروں، ٹھیک ہے کرو، اسلام نے اس کو منع نہیں کیا، یہ بھی میں بتاؤں، اسلام نے اس کو ناجائز نہیں کہا، جائز ہے مگر جائز کمائی سے، یہ ذہن میں رکھو، جائز کمائی سے، ہر بات میں میری جائز کمائی رکھو، سمجھ میں جائز اعتبار سے کماؤ، خوب کماؤ، کتنا ہی کماؤ، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں اللہ تمہیں عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرمائے، جائز کمائی، حلال کمائی، کتنا ہی کما، اللہ نے تمہیں دیا ہے، مکان اچھا بناؤ، گاڑی گھوڑے تمہارے گھر میں ہو، مسجدیں اچھی ہو، مدرسے، ساری چیزیں ہو دنیا میں، اسلام نے اس کو منع نہیں کیا مگر